یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بارے میں بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے۔ پھر ان تین کا قصہ ہے جو غزوہ تبوک سے رہ گئے، اور ان تین پر جو پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے۔ راہ خدا میں نہ نکلنے سے امت میں ناگواریاں اور تنگیاں تو آئیں گی، اور یہ تنگیاں اور ناگواریاں آنا یہ اللہ کی طرف سے رحم و کرم ہے، اس انداز سے کہ وہ آئندہ ایسی چوک نہ کریں۔ اور ان پر ان کے جی تنگ ہو گئے، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا اور یقین کر لیا اللہ کے علاوہ جائے پناہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ۔ پھر اللہ پاک نے ان پر توجہ فرمائی 50 دن کے بعد، کیونکہ 50 دن ہی تبوک کے سفر میں لگے ہیں، لہذا 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ یہ توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف۔ بے شک اللہ پاک بہت زیادہ توجہ کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ تو راضی ہو گیا مومنین سے جب یہ اپنے نبی سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا، اور اللہ پاک تو سب چیزوں سے باخبر ہوتے ہی۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر اطمینان نازل فرما دیا، اور ان کو فتح قریب نصیب فرما دی، اور بہت ساری غنیمت کی چیزیں عطا فرمائی، یہ ان کو حاصل کر پائیں۔ اور اللہ پاک تو بڑے غالب ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں، جو کام کرتے ہیں حکمت سے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں گے اچھائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ مایوسی کا دروازہ نہیں ہے۔ سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور جو ان کی چال چلیں گے قیامت تک، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو گئے۔ اللہ پاک نے تیار فرمایا ان کے لیے ایسے باغات، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ فقراء مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کے مالوں سے، اور وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کا فضل جو ہے طلب کرتے ہیں، اور اللہ کی اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں، یعنی ان کی سچائی کی، صداقت کی اللہ پاک گواہی دے رہے۔ اور وہ لوگ جو ٹھکانہ دے رہے تھے ایمان کو ان سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کرتے ہیں ان کی طرف سے، اور پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، باوجود اس کے کہ ان کو ضرورت ہے، لیکن اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ان چیزوں سے جو ان کو دیے گئے، اور وہ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کو خود کو ضرورت ہو لیکن آنے والوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ بیویوں سے بیوی دے دی، مکانوں میں سے مکان، باغات میں سے باغات۔ اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچ جائے گا، یعنی اس کی شرارت سے بچ جائے گا۔ ہر آدمی کو نفس کے اندر لالچ ہے، یہ فطری طور پر آدمی کو لالچ ہوتا ہے جو بخل کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کی بخل سے بچت ہو جائے گی یہ تو یقیناً کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ نے نازل کیا ہے اچھی کتاب کو، اچھی حدیث کو، یعنی ایسی کتاب کو جو متشابہ ہے، یعنی وہ ملی ہوئی ہے توریت سے، انجیل سے، اور آپس میں بھی ٹکراتی نہیں ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہو، بار بار دہرائے جانے والی چیز ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے ان لوگوں کے دل ڈرتے ہیں، ان لوگوں کی کھالیں کپ کپاتی ہیں، ان کے بال کپ کپاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔ یہ قرآن کی صفت ہے کہ آدمی جو قرآن پڑھے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جہنم کی آیتوں سے، اور بشاشت ہو جاوے جنت کی آیتیں پڑھنے سے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکیزہ مبارک انداز تھا قرآن پڑھنے میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ پاک کی ہدایت کا دستور یہ ہے یہدی الیہ من ینیب، جو ان کی طرف جھکے گا اللہ پاک اس کو ہدایت کی نعمت سے
مالا مال کر دیں گے، اور جس کو اللہ پاک گمراہ کریں گے اس کا کوئی رہبر نہیں، اس کا کوئی ہادی نہیں، اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا قرآن کا تو وہ جھک جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ اپنے رب کی حمد میں اور تسبیح میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں ڈرتے ہوئے اللہ کے عقاب سے اور لالچ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کا انداز عجیب ہوتا ہے کہ تم جو دے رہے ہو نا اپنے گھر سے نہیں دے رہے، ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے دے رہے ہو۔ اور ارشاد فرمایا کوئی نفس اس حقیقت کو نہیں جانتا جو اللہ نے ان کے لیے چھپائی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے۔ آدمی جنت میں آنکھوں کے ٹھنڈک کا جو سودا پائے گا حقیقت میں کسی دل پر اس کا تصور اور کسی آنکھ سے اس کا دیکھنا اور کسی کان سے صحیح معنی میں سننا نہیں ہوا۔ یہ بدلہ ہے اس کا جس کو وہ کرتے تھے۔ دیتے تو اللہ پاک اپنے فضل سے ہیں جنت، لیکن بما کانوا یعملون ترغیب کے لیے ہے کہ اللہ پاک بدلہ دیں گے اس کا جس کو وہ کرتے تھے۔ انعام تو خدا ہی کا ہے، یہ تو ترغیباً ہے، تحریزاً ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیوں؟ دنیا کا سامان تو ختم ہو جائے گا۔ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معافی مانگتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اپنے رب کے پیغام کو قبول فرماتے ہیں اور نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، اور ان کے آپس کے امور آپسی مشورے سے حل ہوتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس خرچ میں فرض بھی ہے اور نفل بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، غیر زکوٰۃ بھی ہے۔ اور وہ لوگ جب ان کو مصیبت کوئی ظلم پہنچتا ہے تو وہ خدا سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو یعنی زیادہ